حضرات گرامی، آج شعبان المعظم کی 28 تاریخ ہے، 1443 ہجری، 1 اپریل سن 2022 عیسوی ہے۔ گزشتہ جمعے میں بیان رمضان المبارک کے بارے میں کیا تھا۔ کافی سارا بیان کا حصہ ریکارڈ بھی نہیں ہوا۔ ایک تو اتنی تیاری ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے کہ یہ بیان پوری دنیا میں نہ جا پہنچا۔ تو انشاءاللہ آج بھی رمضان المبارک کے بارے میں کافی ساری باتیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ یاد رکھنا کہ بہت ممکن ہے کہ کل رات ہم احباب تراویح پڑھیں گے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اگر کل نہیں تو پرسوں ضرور پڑھو گے، عید پھر بھی منگل کو ہوگی، چاہے روزہ اتوار کا ہو یا پیر کا ہو، عید منگل کو بنے گی۔ میری تو یہ دعا ہے کہ کل انشاءاللہ ہم تراویح پڑھے تاکہ روزے 30 پورے ہوں۔ دل نہیں کرتا انشاءاللہ کہنے کو، آمین کہنے کو۔ بابا لوگ خوش ہی اسی میں ہوتے ہیں کہ روزے 29 ہوں 30 نہ۔ روزہ کیا ہے؟ کھانا نہیں، پینا نہیں اور اپنی بیوی کے پاس جانا نہیں۔ روزے کے معنی رکنے کے بھی ہیں۔ قرآن حکیم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ یہ آرڈر ایمان والوں کے لیے آیا، کسی اور کے لیے نہیں۔ ایمان والوں کو کہا گیا کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے جو قبل لوگ آئے، پہلے آئے، ان پر بھی روزے فرض تھے۔ مسئلہ بتا دوں، تفسیر ابن کثیر میں حافظ امان الدین رحیم اللہ نے لکھا ہے کہ روزے کا افطار کا ٹائم صرف مغرب سے عشاء تک کا ہوتا تھا، اس سے زیادہ نہیں۔ اور یہاں تک کہ اپنی بیوی کے پاس جانا بھی حرام ہوتا تھا۔ اس میں بھی اللہ پاک نے قرآن بھیجا۔ بعض صحابہ سے خیانت ہوئی، ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ گیا۔ اب دیکھو 1 گھنٹے کی صرف افطاری ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ حضور کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ کہنے لگا آقا ایک روزے نے اے حال کیتے اور رکھ نہیں سکا،
تو 60 روزے کہاں سے رکھوں گا؟ فرمایا چل 60 غریبوں کو کھانا کھلا۔ کہنے لگا آقا میرے پلے کچھ ہے بھی نہیں۔ کسی نے آپ کو ہدیہ لا کے دیا کھجوروں کا، سرکار کے پاس موجود تھی، فرمایا یہ تھال بھرا ہوا ہے، یہ جا کر تقسیم کر دے، یہاں تک کہ تیرے روزے کا جو ٹوٹا ہے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کہنے لگا آقا غریبوں کو بانٹو، مجھ سے زیادہ غریب کون ہے؟ کتابوں میں آتا ہے سرکار مسکرا پڑے، فرمایا جا خود بھی کھا، اپنے خاندان والوں کو بھی کھلا۔ وہ صحابی لے کر گیا، خود کھجوریں کھائیں، یہاں تک کہ اپنے کنبے کو کھلائی۔ اب دیکھو طریقہ کار اسلام کا کیا تھا، کہاں آپ پہنچا۔ آج بھی صبح دوست کہنے لگا کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ پاک مسلمان کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ میں نے کہا تیرا یہی عقیدہ ہے نا، انشاءاللہ تو جنت میں جائے گا۔ اور اس نے بڑے عجیب دلائل دیے، کہنے لگا حبیب دیکھ بات سن، ماں اولاد سے کتنا پیار کرتی ہے۔ یہ آج کی بات ہے، صلاح الدین عرف بہادر اس نے یہ بات کی، کہنے لگا کہ ماں کتنا پیار کرتی ہے، اللہ پاک تو ماں سے بھی 70 درجے زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ اپنے بندے کو کیسے جہنم میں ڈالے گا؟ میں کہ آیاتیں برحق ہیں، آیاتوں کو نہیں جھٹلا سکتے، لیکن یہاں تو اپنا عقیدہ بتا رہا ہے، ایمان بتا رہا ہے، اپنے جذبات اللہ کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اللہ پاک واقعی بڑا غفور و رحیم ہے، جیسا اس سے گمان رکھو ویسا ہی ہوتا ہے۔ قرآن حکیم نے اعلان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو یہاں تک کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کلمہ طیبہ پڑھنے والوں پر روزے فرض ہیں، یہاں تک کہ نبی کے غلاموں پر فرض ہے، مسلمان پر، یہاں تک کہ جو سرکار کا کلمہ پڑھتا ہے ان لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا او لوگو تم سے پہلے جو امتیں آئیں ان پر بھی روزے فرض تھے۔ آدمی کے پاس گھر میں کھانا بھی موجود ہے، پینے کے لیے مشروبات بھی ہیں، آج کل تو بابا کوک کی بوتل، پیپسی کی بوتل، 7 اپ کی بوتل، یہاں تک کہ اور فینٹا کی بوتل، مرینڈا کی بوتل، طرح طرح کی چیزیں پینے کے لیے بھی موجود ہے، یہاں تک کہ نیسلے کا جوس بھی موجود ہے۔ پھر بھی اللہ پاک فرماتا یا اللہ میں تو امیر ہوں، میرے پاس ہے، پھر کیوں حکم ہے کھانا نہیں پینا نہیں؟ اور ادھر بیوی میری حلال نکاح کیا ہے، عقد والی ہے، نکاح والی ہے، بدائی والی ہے، شادی والی ہے، یہاں تک کہ اب اس کے پاس نہ جاؤں، مباشرت نہ کروں، کیا ملے گا؟ کسی اور نے جواب نہیں دیا، خود مالک کی کائنات نے جواب دے دیا، فرمایا لعلکم تتقون، فرمایا او لوگو تمہیں تقوی ملے گا، پرہیزگاری ملے گی، خوف خدا ملے گا۔ ان چیزوں کے بارے میں خود آگاہ کیا، خود اللہ عز و جل نے۔ پھر اگلی بات کی، فرمایا ایام معدودات،
گنتی کے چند دن ہیں، انہیں ضرور پورا کرنا۔ کیا کرنا؟ اب یہ جو گنتی کے چند دن کے بارے میں آیا کہ انہیں ضرور پورا کرنا، کیا مطلب؟ روزے 30 ہو گئے، آپ نے 25 رکھے، 5 رہ گئے، اب عید کے بعد قضا ادا کرنا لازم ہے، روزوں کی تعداد کو پورا کرنا پڑے گا۔ اور ساتھ ساتھ مسئلے بھی سیکھو۔ عورت ذات ہے، عورت کے لیے ایام، میری عادت ہے ذری وضاحت کر دیا کرتا ہوں تاکہ مسئلے میں مسئلہ ہی رہے، وضاحت سے زیادہ سمجھ آتی ہے بات۔ مواری کے دوران 7 دن عورت روزے نہیں رکھ سکتی، بعضی عورت 9 دن، بعضی عورت 11 دن تک پاک نہیں ہوتی، روزے چھوڑ دیتی ہے، لیکن روزوں کی قضا یعنی کہ روزے رکھنے پڑیں گے بعد میں، لیکن نماز معاف ہے، روزہ نہیں۔ یہ یاد رکھنا مسئلہ۔ عورت کے لیے نماز معاف ہے جتنے دن اسے حیض آئے، یہاں تک کہ ایام آئے، مخصوص دن آئے، یہاں تک کہ ان دنوں میں کیا کرے گی؟ نماز، جو جتنی نمازیں چھوٹی ہیں وہ بعد میں قضا ادا نہیں کرے گی، لیکن روزے کی تعداد کو پورا وہ بھی کرے گی۔ کئی عورتیں مسئلہ پوچھتی ہیں کہ ہمیں لکوریا ہے، کیا لکوریا کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا یہ مرض کی وجہ سے روزہ نہ رکھیں؟ یاد رکھنا کہ لکوریا کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مرض ہے، علاج کرو۔ اسی لیے طرح نوجوان بھی اکثریت مسائل پوچھتے ہیں۔ بعض نوجوان کہتے ہیں رات کو میرے پاس، اب رمضان شروع ہو رہا ہے نا، 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے انہیں پتا ہے کہ قاری صاحب سحری کے لیے جاگ رہے ہوں گے، اس لیے انہیں فون کر دیں۔ فون میں یہی سوال ہوتا ہے کہ دھات آ رہی ہے۔ دھات کا کلر منی کا کلر ہوتا ہے، اگر دھات آ رہی ہو یہاں تک کہ اس سے بھی روزہ رکھ سکتے ہو، غسل فرض نہیں۔ جریان کہتے پانی کے کلر میں لیس آ رہی ہے عضو میں سے، اس دوران بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ رکھ سکتے ہیں، نہانا فرض نہیں، بیماری ہے علاج کرو۔ ہاں اگر اطلام آ گیا، یاد رکھنا اس سے یہاں تک کہ روزہ جو ہے، یہاں تک کہ سننا مسئلہ کہ اگر اطلام آ جائے، اب ٹائم اتنا ہے کہ یا سحری کر سکتے ہو یا نہا سکتے ہو، یہاں تک کہ آپ وضو کر کے کپڑے اور پہن کر جلدی جلدی سحری کر سکتے ہو کہ اس ٹائم نہانے سے پہلے۔ ہاں بعض نوجوانوں کی عادت ہوتی ہے سحری کی، بابا نوجوان طبقہ سارا مکعب ہے، سحری کریں نے نماز ہی نہیں پڑھ دیں، اتھے ہی بسترے دے، اماں روٹی دے میں، اماں پانی دے میں، اتھے ہی بیٹھے بیٹھے سارا کچھ کھا کے دول گم، فجر دی نماز دی پرواہ نہیں۔ اور لوگ نوجوانہ دا ذہن ہے کہ نماز صرف بڈھے تھے، یعنی کہ خاص طور سے میں کیا کہوں، بزرگ آکھاں کہ چودھری یوسف صاحب اٹھی کے ونن جڑے دل دے مریض ہیں، باقی تو آدھے نوجوان پین تھے، وہی کھائیں گے سو جائیں گے۔ اب سونے کی حالت میں اگر اطلام آ گیا، یہ ہے قدرتی مسئلہ، یاد رکھنا، نہانا پڑے گا، روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کئی لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اطلام آ گیا روزہ ٹوٹ گیا، نہیں، مرشد زنی سے یعنی کہ اپنے نفس کو خود چھیڑ کر، یعنی کہ آپ کے ہاتھ لگے اور یہاں تک کہ اخراج ہو گیا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ میں مسائل میں شرم نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ بڑے اہم مسئلے ہیں،
یہ بیان پوری دنیا میں جائے گا. میں یہ چاہتا ہوں سب سنیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہو. ہاں کر سکتے ہو. اب کوئی پوچھے حبیب روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہو؟ مسئلہ اگر صحیح بتاؤں گا تو مانو گے نہیں کہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ میرے کو او مسئلہ کیوں پوچھے دے ہو جن نہ میرے کو تصدیقی کا نہیں، سرکار دی موری کیا نہیں، نہ صحابہ کرام کی روایت ہے. اور کیونکہ ٹوتھ پیسٹ تھا نہیں نا. کئی لوگوں کا خیال ہے 11 بجے تو نہیں ٹوتھ پیسٹ کرو، نماز تو پہلے تو نہیں کرو، تاری مرضی. اے ربڑ دے برش اصل جڑا نرم ریشہ جڑا تھوڑے دندہ کو زندہ رکھیں دے. جال کا مسواک کرو، کوڑ تمے کا کرو، زیتون کا کرو، مسواک کرو. میرے دانت میں درد تھا، نکلوانے کے لیے گیا، 4 ٹیکے بھی لگائے، نکال کر تھک گئے. ڈاکٹر آئے دن اوے مولویا کوئی لوہے دن دند لوائے میں کہ کیا مطلب؟ میں کہ جال دا مسواک کرے نا. جال کا مسواک کرنا سنت ہے، وہ کرتے نہیں، کوئی بھی نہیں کرتا. ان چیزوں سے ہمیں آڑ ہے یہاں تک کہ جو نبی کی سنت ہے. اب رہی بات تیل کی، کئی لوگ کہتے ہیں کہ سر پر ایویں ہاتھاں تیل سٹ کے ای کر کے تے والیں چ لا سکتے ہو، سر تے تلی نہیں. تسا سر تے باویں 1 من تیل وا آ دیو تہاڈا روزہ کو نہ ٹوٹ سی. کان میں تیل نہیں ڈال سکتے، کان میں دوائی نہیں ڈال سکتے، یہاں تک کہ روزہ یاد رکھنا ٹوٹ جائے گا. اب وضو کے دوران آپ کلی کرو، غرغرہ نہیں کر سکتے. غرغرے سے پانی حلق میں جائے گا، نیچے جائے گا. یہاں تک کہ اگر غسل فرض بھی ہے، اطلام آ گیا، اب غرغرہ کر کے غرغرہ نہیں کر سکتے. اسی طرح ناک میں بھی پانی ڈالو گے، آرام سے لے جاؤ. بعض اوقات پانی ایسے اوپر چڑھاتے ہو، نہیں چڑھانا روزے کی حالت میں. آنکھوں میں سرما ڈال سکتے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ روزے کی حالت میں آنکھوں میں سرما ڈال سکتے ہو. وہ نہیں ڈالیں گے. رہی بات ٹیکوں کی، بعض لوگ بیماری کی وجہ سے، بعض اجتہادی اب مولوی بھی فیصلہ دے دیتے ہیں کہ بھائی بیماری کی حالت میں جیسے انسولین ہے، شوگر کا ٹیکہ ہے، لگانا ضروری ہے. میں یہ کہوں گا اجتہادی فیصلہ ہو تو ہو، ورنہ شریعت میں نہیں، نہ اس کی سند قرآن میں ہے، نہ اس کی سند حدیث پاک میں. میں کیسے دوں؟ کئی لوگ طاقت کی ڈرپ لگوا لیتے ہیں. جی منہ کے ذریعے کھانا منع ہے نا، یہ تو ٹیکہ یہاں سے لگ رہا ہے، ڈرپ لگ رہی ہے، طاقت کا ٹیکہ لگوا لیں. نہیں، طاقت کے ٹیکے کے بارے میں تو اجتہادی طور پر علماء بھی خلاف ہیں. ہاں انسولین کے حق میں ہیں، اور بعضی حالت ایسی کہ مریض کے مرنے کا امکان ہو، وہ تو ویسے بھی قرآن نے کہہ دیا بیماری کی حالت میں. اب آگے آیات بھی یہی آ رہی ہیں. اوازیں فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. فرمایا او لوگو، جو آدمی تم میں سے بیمار ہو جائے یا سفر پر چلا جائے، ہماری طرف سے رخصتی آ گئی، روزہ چھوڑ سکتا ہے. اتھا بابا ذرا بھی کھانگا آونے روزہ گیا نہیں رکھتے. معمولی سا سر میں درد ہو روزہ چھوڑ دیتے ہیں، معمولی سا بخار ہو جائے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ذرا دل کی دھڑکن تیز ہو جائے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، معمولی سا معدے میں درد ہوا روزہ چھوڑ دیا، معمولی سا یہاں تک کہ ٹانگوں میں درد ہوا روزہ چھوڑ دیا، بازو میں معمولی سا درد ہو رہا ہے روزہ چھوڑ دیا. اللہ اکبر. حضرت علی مرتضیٰ
شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑا کہ بعد میں قضا ادا کر لوں گا، اگر رات اور دن صبح اور شام 100 سال تک روزے رکھتا رہے، اس ثواب کو نہیں پہنچے گا جو اسے یہاں تک کہ ماہ رمضان میں روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ رمضان المبارک کے روزے کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ قاری محمد حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، نوجوان لڑکے آ گئے، کالج کے چھوکرے آ گئے، آ کر کہنے لگے قاری صاحب گرمی بہت زیادہ ہے، کیا خیال ہے ماہ رمضان 2-4 مہینے آگے پیچھے نہ کر لیں، یعنی کہ روزے آگے پیچھے نہ کریں؟ انہوں نے کہ ہاں میرے پیو دا ماہ رمضان ہے نا، کہ جو آگے پیچھے کرو۔ مریض چھوڑ سکتا ہے، تراویح جو ہے سنت مقدہ ہے، اس کو بھی ضرور ادا کرو۔ سارے سبحان اللہ کہو تو تراویحوں کی فضیلت بتا دوں، اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عام روٹین میں 1 مرتبہ سجدہ کرنے سے 1 ثواب دیا جاتا ہے، رمضان المبارک میں جو تراویحوں کا 1 سجدہ کرتا ہے 1500 سجدوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، 1500 سجدوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھو 2 رکعت تراویح میں کتنے سجدے ہوئے بھائی عثمان؟ 4 ہوئے نا، اور 20 تراویحوں میں کتنے ہو گئے؟ کیا خیال ہے؟ 80 ہو گئے نا، 80 سجدے ہو گئے، یعنی کہ حساب تو لگاؤ نا لیکن ایسا بڑے سارے استرے ہیں، استاد ہیں۔ قاری محمد علی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حج کر کے آ گیا اور اس سے آئے ہوئے 10 دن گزر گئے، حج کر کے آیا 10 دن گزر گئے۔ قاری صاحب نے کہا اس کے کسی ساتھی کو، حضرت جی حج تو کر کے آ گئے ہیں، 10 دن ہو گئے مسجد میں نہیں آ رہے، نماز نہیں پڑھ رہے، یہ ابھی تھکے ہوئے ہیں، تھکاوٹ اترے گی پھر مسجد میں آئیں گے۔ اچھا جو حج کر کے آیا وہ بڑا چوڑا ہونے لگا، جی قاری صاحب کیا فرما رہے ہیں آپ؟ ارے بھائی تو حج تو کر کے آ گیا، نماز نہیں پڑھتا۔ قاری صاحب میری بات سنو۔ انہوں نے کہ سنا؟ آپ مولویوں سے سنا ہے جو مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھتا ہے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، جو بیت اللہ میں ایک نماز پڑھتا ہے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ لگا لو حساب، کتنے دن نہیں پڑھوں گا؟ شیطان ہے نا۔ اور بڑا فخر سے کہنے لگا 4 مہینے بیت اللہ میں نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ یہ تو 4 مہینے کا فخر کر رہا ہے، وہاں بیت اللہ میں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو تقریباً 60 سال سے 80 سال سے 100 سال سے نمازیں پڑھ ہی رہے ہیں، 5 وقت کی نماز وہاں باجماعت پڑھ رہے ہیں۔ تو تراویح بھی نہ چکاؤ، یہاں تک کہ وہ بھی ادا کرو۔ آپ کی تراویح بھی ضائع نہیں ہونی چاہیے، کوشش کرو۔ اور جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کا کیا حال ہے سارے جانتے ہو۔ یہاں تک کہ پہلی رکعت میں امام صاحب کھڑے ہیں، تراویح پڑھانے والا حافظ کھڑا ہے، اور پیچھے جو 80 سال دے پرانے پیپے وہ کھڑے تھے، نوجوان نسل پچھو بیٹھی ہے اور جڑے لے رکوع وچ ونن لگدے ہیں۔ قاری غلام سرور صاحب کو پوچھ کے دیکھو، دن میں 5 مرتبہ کم از کم پھیرے دیتے ہیں، جتنی منزل سنانی ہوتی ہے 5 پھیرے،
بعض اوقات 8 پھیرے، بعض اوقات 10 پھیرے، اتنے پھیرے دینے کے بعد پھر بھی اللہ کا قرآن اونچی آواز میں. آپ لوگ تو مغرب میں یہاں تک کہ افطاری میں کتنا مال کھاتے ہیں، حافظ قرآن روٹی نہیں کھا سکتا صحیح طریقے سے. کیوں؟ کہ اب اس کے بعد تراویح کیسے پڑھائے گا؟ وہ کھانا بھی کھاتا ہے تھوڑا بہتا، اگر کھاتا بھی ہے تو تراویح پڑھانے کے بعد اگر پھر بھوک نہیں ہوتی. حافظ قرآن کی ذمہ واری، قاری صاحب کی ذمہ واری بڑھ جاتی ہے، کم نہیں ہوتی. یہاں تک کہ تراویح جیسے شروع ہو، اللہ کا قرآن پڑھنا سنت ہے، سننا فرض ہے، فوراً کھڑے ہو جایا کرو. نوجوان طبقے سے کہوں گا کہ بیٹھے رہتے ہو، یہ ایمان کی کمزوری ہے. کیوں؟ کہ اللہ کے قرآن کی عظمت نہیں کر رہے، توہین کر رہے ہیں. کئی نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ حافظ قرآن تراویح پڑھا رہا ہے، وہ پیچھے بیٹھ کر ابھی گپے مار رہے ہوتے ہیں. کوئی صفوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اور جی میں آتے نا اللہ اکبر اٹھی کے پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر. اس طریقے سے تراویح ادا نہیں ہوتی. جڑا ثواب ملسی نا ایک سجدے دا 1500 سجدے دے برابر، اندے واسطے محنت بھی ضروری ہے. ڈٹھا کرو. میرے جہاں مولوی حبیب ہوئے، چودھری یوسف صاحب ہوئے نا، بھائی عثمان ہوئے، ان سارے کو ڈٹھا کرو. جیوے کے اندر تراویح کھڑے تھے نا، نال ایسا کھڑو میں نا، نوجوان طبقے کو سمجھا کے تک میں نے مولوی کو ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سے پیار نہیں، اللہ کے قرآن سے پیار کی کمی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک مرتبہ یہاں تک کہ تراویح ہم پڑھ رہے تھے، ہمارے ساتھ ایک نوجوان لڑکا کھڑا تھا، اسے مرگی کا دورہ پڑا. مرگی کے دورے کی وجہ سے وہ شودہ پٹاخ ہو کر نیچے گرا. جب وہ نیچے گرا تو 2 ساتھی اٹھانے لگے. وہ 2 ساتھیوں سے نہیں سنبھل رہا تھا. اخیر 2 نمازی اور کی نیت توڑوائی تراویحوں میں سے، پھر اس کو سنبھالا. یہ بتا دوں مسئلہ، اگر فرض نماز بھی ہو، کسی کو دل کا اٹیک ہو جاتا ہے، مرگی کا دورہ ہو جائے، تو کوشش کرو سارے نماز نہ چھوڑو. 2 افراد، 3 افراد، 4 افراد، جتنے افراد اس کو سنبھال سکتے ہو تو وہ نماز توڑ دیں تو کوئی حرج نہیں. انسانیت، انسان کو بچانا زیادہ لازم ہے. نماز پھر بھی ادا ہو جائے گی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو میری ماں مجھے بلاتی تو میں نماز توڑ کر ماں کو اتنی اہمیت دیتا کہ نماز توڑ کر سلام بھی نہ پھیرتا، ایسے بھاگ پڑتا کہ میری ماں نے بلایا. حضور کا فرمان ہے، کسی اور کا نہیں. نماز کتنی عظیم عبادت ہے، یہاں تک کہ ماں کے آگے، یہاں تک سرکار فرماتے میں نماز چھوڑ دیتا. اس وقت 4 آدمیوں نے سنبھالا. اگلے دن میرا بیٹا محمد طیب نے مجھے دکھائی ویڈیو، زلزلہ آ رہا تھا تو زلزلے کی وجہ سے مسجد میں جماعت کھڑی ہے، لوگ بھی بہت زیادہ ہیں. زلزلے کی وجہ سے لوگ بھاگ رہے تھے باہر کی طرف. کئی لوگ اگر دیکھ کر یہ کہیں دیکھو جی مسلمان ہیں، نماز سیدھی پہ زلزلہ اگر آگے بھاگ کر، یہاں تک کہ جان بچانا زیادہ افضل تھا. اگر وہ لوگ باہر کی طرف بھاگے، کھلے میدان کی طرف آنا چاہتے ہیں، گناہ نہیں. یہ فتوے وہی لوگ لگاتے ہیں کہ جو لوگ دین کو جانتے نہیں. قرآن حکیم کا آرڈر آ گیا، فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ.
فرمایا یہاں تک کہ مالداروں، استطاعت والوں، امیروں، تمنگروں، تمہیں تو چاہیے کہ ایک مسکین کو کھانا ضرور کھلاؤ۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مسکین وہ ہے جس کی ماں فوت ہو گئی ہو۔ مسئلہ سن لینا، مسکین وہی ہوگا کہ جس کے بارے میں تشریح خود سرکار نے کی۔ سرکار نے کہا کہ مکان اپنا ہے لیکن گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں، کاروبار اتنا اچھا نہیں، یا بیمار رہتا ہے کہ یہاں تک کہ گھر کا کھانا پورا نہیں کر سکتا۔ ایک غریب کو، مسکین کے بارے میں آیا کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ کون مسکین کون ہے؟ توجہ کر لینا کہ مکان اپنا ہے لیکن کاروبار اتنا اچھا نہیں، اس کے یہاں استطاعت والے، مال والے، امیر کے آرڈر ہے کہ ایک ٹائم کا کھانا کھلائیں۔ آگے قرآن حکیم ہے، فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، فرمایا جو یہاں تک کہ 100 مسکینوں کا روزہ افطار کرا دے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس سے زیادہ راضی۔ یہ بات آ گئی افطار پارٹی کی، لیکن افطار پارٹی کیا ہوتی ہے؟ بس صرف عزیز و اقارب کے لیے، یار دوستوں کے لیے، مولوی کو نہیں بلاتے۔ افطار پارٹی کے لیے مولوی کو نہیں بلاتے۔ تو اسی طرح قرآن حکیم نے آگے بھی کہہ دیا اوازیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، فرمایا تمہارے لیے افضل کام، اچھا کام روزہ رکھنا ہی ہے۔ تو آپ احباب کو معلوم بھی ہے کہ اگر کل تراویح ہوئی تو میرا وہ بیان یوٹیوب پر آ بھی گیا ہے جو بابا جان کی قرآن خوانی پر کیا تھا، اور جس دن بابا جان کا جنازہ تھا وہ بھی بیان قاری طیب حبیب چینل پر آ چکا ہے۔ تو کل بابا جان کو 2 سال ہو جائیں گے۔ اگر کل تراویح ہوئی تو میں سب سے التجا کروں گا کہ اول آخر درود شریف 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص بابا جان اصغر علی صاحب کے لیے ابھی پڑھ لیں، پھر اس کے بعد سنتے پڑھنا۔ اللہم الحمدللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن اللہم صلی اللہم بارک لنا۔ بالخصوص یہ اول آخر درود شریف سورہ فاتحہ سورۃ اخلاص اللہ پاک قبول و منظور فرمایا، ہمارے بابا جان اصغر علی کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، مولانا اسلم تھانوی صاحب کی بھی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور آپ سب کو نمازی بنائے، قرآن حکیم کا شدائی بنائے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔